السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک بہت اہم اور ضروری موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق ہماری روحانی زندگی، نیک اعمال اور آخرت سے جڑا ہوا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہم بات کریں گے غیبت کے خطرات، اس کی وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف زبان سے ہی نہیں، آنکھ، ہاتھ، اشارے اور حتیٰ کہ دل میں برا سوچنا بھی غیبت کے ذمے میں آتا ہے؟ آئیے اس موضوع کو مرحلہ وار سمجھتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ناظرین، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غیبت کی شدت کس قدر خطرناک ہے۔ اگر مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ہم ناپسند کریں تو کسی کی غیبت کرنا اس سے بھی زیادہ ناگوار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ زنا کی توبہ تو قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت کی توبہ تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ یعنی غیبت کا اثر نہ صرف ہمارے اعمال بلکہ ہماری نیکیاں بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ ہماری نماز، ہمارے روزوں کو اور دیگر عبادات کی نورانیت کو ختم کر سکتی ہے۔ ناظرین، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، اس کے مختلف طریقے بھی ہیں۔ جیسا کہ زبان سے غیبت، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں برا بھلا کہنا۔ اشاروں اور اشاراتی حرکات سے غیبت، جیسے کسی کا لنگڑا پن یا آواز کو دیکھ کر نقل کرنا۔ دل میں برا خیال رکھنا بھی غیبت کے ذمے میں آتے ہیں، یعنی بغیر حقیقت جانے کسی کے بارے میں برا سوچنا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کسی کی نقل کرنا بھی غیبت کے ذمے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی چلنے کی عادات یا آواز کی نقل کرنا، چاہے مذاق کے لیے ہی کیوں نہ ہو، یہ سب حرام ہے۔ غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے مسلمان بھائیوں کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کا تحفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اگر کسی کے سامنے غیبت ہو رہی ہو تو اسے روکیں اور نصیحت کریں۔ روک نہ سکے تو وہاں سے اٹھ جائیں، کم از کم دل میں برا نہ جانیں اور توجہ نہ دیں۔ یعنی غیبت سننے والے کا بھی عمل نیک نہیں ہوتا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ غیبت نہ صرف روحانی نقصان پہنچاتی ہے بلکہ قیامت کے روز نیکیوں کے حساب پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ روایات ہے، انسان قیامت کے روز اپنے اعمال کی کتاب دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ کہا جائے گا، تو نے جو نیکیاں کی ہیں وہ غیبت کی وجہ سے ختم ہوگی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غیبت کی شدت زنا اور دیگر گناہوں سے بھی زیادہ ہے، یہاں تک کہ انسان کی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر نیک اعمال بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ غیبت کا علاج دو طریقوں سے ہی ممکن ہے۔ پہلا، عملی علاج اگر بات کریں تو غیبت کی مذمت اور احادیث پر غور کریں، سمجھیں کہ یہ عمل نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے۔ اور عملی علاج کی بات کریں تو اپنی زبان، ہاتھ اور دل پر قابو رکھیں، ضرورت کے بغیر کسی کی برائی نہ کریں۔ اگر آپ غیبت کر بیٹھے ہیں تو فوراً توبہ کریں اور معافی مانگ لیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی مال یا عزت میں ظلم کیا تو اسے مظلوم سے معافی مانگ لینا ضروری ہے تاکہ قیامت کے روز گناہ اس پر نہ آئے۔ مثال کے طور پر کسی کی غیر موجودگی میں مذاق کے لیے اس کی عادت یا آواز کی نقل کرنا بھی غیبت ہے۔ کسی کی برائی پر رائے دینا یا لوگوں کے سامنے کسی کا ذکر کر کے سبق سیکھنا بھی شامل ہے۔ تو ناظرین، یاد رکھیں، غیبت کرنے سے بچیں، سننے سے بچیں، اور اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو نصیحت کریں یا توجہ نہ دیں۔ یہ نہ صرف آپ کو جہنم سے بچائے گا بلکہ آپ کی نیکیاں بھی محفوظ رکھے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی روح، اعمال اور آخرت پر سب سے برا اثر ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں سے محبت کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور غیبت سے بچیں۔